میں عرض کر رہا ہوں اگر انہوں نے ایسا کیا یہ اس ملک کے ساتھ ظلم کریں گے، یہ پاکستان کو پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز کر دیں گے، اور پاکستان کی اکانومی ٹینک کر رہی ہے، اس وقت اکانومی گر رہی ہے، اور مزید انسرٹنٹی کی صورتحال میں آپ اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان کو کوئی ریئلائزیشن ہے کہ اپنے پرسنل ایجنڈا کی خاطر یہ نیشنل ایجنڈا جو ہے اس کو غرق کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب آپ نے ذاتی طور پہ اب آپ، کیونکہ میرا تو آپ سے یہ جاننا تھا کہ جو بیک اینڈ فورتھ آپ لوگوں کے اور اداروں کے درمیان چل رہی ہے، لیکن مجھے معاملات اس سے بہت اب آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب آپ جیسے محتاط شخصیت بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت کے اندازے جو باتیں کی گئی ہیں اس بیرونی سازش کے حوالے سے، اس نے نقصان پہنچایا اس ساری چیز کو، کہ معاملہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ آپ کا شکوہ مجھے سیاسی جماعتوں سے زیادہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے لگ رہا ہے؟ دیکھیے بات سنیے، جب آپ نہتے لوگوں پر خواتین کے گھروں میں رات کے 3 بجے پھلانگیں گے اور خواتین کی بے حرمتی کریں گے، جب آپ ننھے بچوں پر ٹیئر گیسنگ کریں گے، جب آپ پورے پاکستان کی شاہیں بند کر دیں گے کنٹینرز کھڑے کر کے، جب آپ بلا وجہ بغیر قصور کے لوگوں کو گرفتار کریں گے، تو پھر مجھ جیسا صابر آدمی بھی بولے گا۔ دیکھیے اب خاموش رہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب خاموش رہنا گناہ ہوگا، اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور آج جو بھی خاموش ہے میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ملک کا انصاف نہیں کر شاہ رہا۔ صاحب میں جاتے جاتے صرف آپ سے یہ شارٹلی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب پھر ہم مزاحمت دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جو کہ مریم نواز کا مشہور جملہ ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، پریشر اس طریقے سے بلڈ کیا جائے گا؟ ہم پریشر بھی نہیں کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہم سوداگر نہیں ہیں، ہم سودا کرنے نہیں آئے، ہم سوداگر نہیں ہیں، ہم ایل آر او نہیں مانگ رہے، ہم یہ نہیں ہوتا کہ معاہدے کر کے چلے جائیں اور باہر سیر و تفریح کر کے واپس آ جائیں، کبھی دبئی چلے جائیں، کبھی لندن چلے جائیں اور واپس آ جائیں۔ ہمارا جینا مرنا یہی ہے، ان کے اندر رہ کے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔